صوبائی حکومتوں نے جتنا بجٹ ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے وہ تقریباً پاکستان آرمی کے بجٹ سے اگر برابر نہیں ہے تو اس سے زیادہ ہی ہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اتنا زیادہ بجٹ ہے؟ بالکل. تو کہاں لگ رہا ہے بجٹ پھر والا؟ اب وہ الگ مسئلہ ہے. 2022 میں جو سیلاب آیا تھا، ورلڈ بینک کا نمبر ہے کہ اس نے 3.5 ملین بچوں کی ایجوکیشن ڈسٹرپٹ کی تھی. کم سے کم 27,000 اسکول تباہ ہوئے. اگر یونیسیف کی فگرز پر ہی ہم ریلائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 25 ملین بچے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے ہیں. پاکستان اکنامک سروے جو ہر سال پبلش ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 61% ہے، لیکن ابھی جو اگست میں سینسس ہوا ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ ایکچولی کم ہوا ہے. لرننگ پاورٹی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ بچوں کی لرننگ کتنی پیچھے گئی ہے. یقین نہیں کریں گے $67 billion loss to the national economy in the coming 30 years. This is the least. اسکول نہ جانے والے بچوں کے لیے ایک نمبر بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے میڈیا میں، اور وہ نمبر ہے 22.8 ملین، یعنی کہ 2.28 کروڑ بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے. یہ نمبر بہت زیادہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں، کانفرنسز میں اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی پیپر نکل کے آ جاتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 2016 میں جب یونیسیف نے پہلی مرتبہ یہ رپورٹ شائع کی اور ہمیں بتایا کہ پاکستان میں 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر تک میں ایسے بچے اتنے زیادہ ہیں جو کہ 22.8 ملین بن رہے ہیں، تو اس کے بعد سے آج تک یہی نمبر ہم پڑھتے رہتے ہیں، گو کہ اس نمبر میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس مسئلے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے تہمینہ قریشی. تہمینہ قریشی پاکستان کی ایک معروف صحافی ہیں. ڈان میں ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اوپیڈ پیجز، اس پہ انہوں نے کام کیا ہے، دی نیوز میں کام کیا ہے، اور بہت سے پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں، بی بی سی میں کام کیا ہے. پاکستان سے باہر کولمبیا یونیورسٹی میں یہ جرنلزم پروگرام پڑھ کے آئی ہیں. میری کولیگ رہی ہیں. تہمینہ بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ پروگرام میں آئیں. مجھے بلکہ آپ سے بات کرتے کرتے وہ یاد آیا کہ میں نے پہلی جو اسٹوری دی نیوز اخبار کے لیے کور کی تھی، اٹ واز این آرٹ گیلری، وہ آپ نے ایڈٹ کی تھی. جی مجھے بھی یاد ہے. تو اس کے بعد آپ نے ایک فیچر لکھا تھا عید میلاد النبی پہ. ہاں، وہ تو تھوڑا سا آگے جا کے لکھا تھا. مجھے تھوڑی سی شروع کی اسٹوریز یاد ہے کہ وہ کیا کیا ہم کرتے تھے. بعد آپ سے بہت کچھ سیکھا ہم نے. بہت عجیب و غریب سی ایڈیٹنگ بھی کرتا تھا میں شروع میں، تو اس میں بھی کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو یہاں پر اگر ہم آئیں بات کو لے کر واپس کہ یہ جو تعداد ہے بچوں کی جو اسکول نہیں جاتے، جن کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن، یعنی کہ جو اسکول سے محروم بچے ہیں، تو یہ کتنی مرتبہ یہ اخباروں میں آپ ایڈٹ کر چکی ہیں؟ آپ نے بھی اسٹوری کی ہے. ہمارے ایک ایجوکیشن کے بڑے اچھے رپورٹر ارشد یوسفزئی، ان کی بہت ساری خبریں میں نے اس پہ ایڈٹ کی، اور بھی جو تعلیم پر کام کرتے ہیں. تو یہی نمبر ہیمر ہوتا رہتا ہے. تو اس نمبر کی حقیقت ہے کیا؟ میں نے رپورٹنگ شروع کی تھی، آپ سمجھیے 2011 یا 12 سے، اور پچھلے سال تک جب تک میں ایکٹیو جرنلزم میں تھی اس وقت تک 22 ملین فگر ان 10 سالوں میں کوٹ ہو رہا تھا، اور اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے. اس فگر کی حقیقت یہ ہے. مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں 2012 سے ہی نمبر ایک کوٹ ہو رہے ہیں تقریباً. بالکل بالکل، کیونکہ مجھے یونیسیف نے بعد میں آفیشلی رپورٹ شپ میں شائع کر دیا. بیسکلی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کافی ڈیٹا آپ کی جو قومی ڈیٹا کلیکشن کی ایجنسیز ہوتی ہیں ان سے کلیکٹ کرتی ہیں. ان کا اپنا ایک ویریفیکیشن کا میکینزم ہوتا ہے، اس سے گو تھرو کرتی ہیں، پھر اس کو ویٹ کرتی ہیں. تو وہ زیادہ ٹائم لگاتی ہیں کچھ چیزیں کرنے میں. زیادہ تر ڈیٹا جو ہے وہ بیس کرتا ہے ہمارے پروونشل یا نیشنل ڈیٹا بیسز پہ، اور پینڈنگ فردر ویریفیکیشن جو کہ ان کا پروسیس ہوتا ہے، کرتے کراتے 1-2 سال اس میں لگ ہی جاتے ہیں. تو آپ جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آئی تھی 16 یا 17 میں میرے خیال سے، اور 2000 سمجھیے 14 سے 22 یا 23 ملین اسٹینڈرڈ فگر ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا، جو کہ چلا ہی جا رہا ہے. ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کے ذہن میں ہیمر ہو چکا ہے. ہم بول بول کے تھک گئے ہیں، اور میرے خیال سے ہم بالکل نا ڈیسینسٹائز بھی ہو گئے اس نمبر کے حوالے سے، کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا فگر ہے جو ہم بس چلتے پھرتے کسی بھی فارم میں کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا اصل امپیکٹ ہم کبھی رجسٹر نہیں کرتے. مطلب میں ایک بہت عجیب سی مثال دوں نا، یہ ایسی موت کی خبر ہے کہ جس کو سن کے اب کوئی تعزیت بھی نہیں کرتا. بالکل بس سن کے ایسے سپاٹ
स्टार्ट से हो بالکل जाتے ہیں کہ ہاں یہ تو جیسے ہے. اسٹیلن نے کہا تھا ون ڈیتھ از اے ٹریجڈی بٹ ملینز آر جسٹ نمبرز. ایگزیکٹلی ہاں کہ آپ وہی نمبر بالکل ہیمر کرتے رہے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. یہ تو ہے ہی ایسے ایبسلیوٹلی. ہی ہے. پاکستان میں جو اتنے بچے ہوتے ہیں اسکول سے باہر, تو یہ جو نمبر اتنا زیادہ ہیمر ہوتا رہا, اس پر پھر کوئی کام ہوا آگے؟ بلکہ جو پچھلے سال رپورٹ آئی ہے یونیسیف کی, بلکہ آپ نے بھی اس پہ کام کیا کہ وہ تعداد اب شاید کتنی بڑھ گئی ہے, 24 ملین تک چلی گئی ہے. 24 ملین سے زیادہ ہے, کیونکہ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں ورلڈ بینک کا نمبر ہے کہ اس نے 3.5 ملین بچوں کی ایجوکیشن ڈسرپٹ کی تھی. اس فگر کے بعد یونیسیف نے اپنی ایسٹیمیشن کی, اور یونیسیف کے مطابق 2 ملین بچے اسکول سے باہر آ گئے مزید اوکے. بچے اس سیلاب کے نتیجے میں. اب اگر یونیسیف کی فگرز پر ہی ہم ریلائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22.8 میں اگر آپ یہ 2 ملین مزید ایڈ کر لیں تو 24.8, اس کا مطلب ہے تقریباً 25 ملین بچے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے ہیں. اور یہ جب یہ بیکاز 25 ملین ہوتے کتنے نا, یہ 2.5 کروڑ بچے ہیں. 2.5 کروڑ بچے. مطلب پاکستان اور کی اگر ہم 24-25 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں بالکل 2.5 کروڑ بچے, اور بالکل جو کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بالکل درمیان ہے, وہ اسکول نہیں آپ جاتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ سیلاب میں کم سے کم 27,000 اسکول تباہ ہوئے. اوہ 27,000 جو ہے وہ کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہے. 27,000 سے ایک اور ایسٹیمیٹ جو میں نے سنا تھا وہ ہے 40,000 اسکول تباہ ہوئے, اس میں سے صرف 17,000 سندھ میں تھے. کمنگ بیک ٹو ہاؤ دس ڈیٹا از پروڈیوسڈ, obviously تھوڑی بہت ویریشن ہر جگہ آئے گی, لیکن آپ پاکستان میں ڈیٹا یا انفارمیشن کلیکشن کا جو قحط ہے, آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سال کے شروع میں پاکستان اکنامک سروے جو ہر سال پبلش ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 61% ہے, جو کہ پچھلے سال تقریباً 60% تھا, اور اس سے 1% بڑھ کے وہ تھوڑا سا 61% کے قریب پہنچ گیا. لیکن ابھی جو اگست میں سینسس ہوا ہے, جب سینسس کا رزلٹ آیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ ایکچولی کم ہوا ہے 1%. 59% اصل لٹریسی ریٹ ہے, 61% نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس سینسس نہیں ہو رہا تھا اتنے سالوں سے. تو اکنامک سروے کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو پروجیکشنز یوز کیں اس کے مطابق 61% جو ہے ہماری لٹریسی ریٹ تھا, لیکن ایکچوئل میں ہم 2% اس سے نیچے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن پاکستان میں ہے کیا. جہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنا نام لکھنا جانتے ہیں اور اخبار پڑھ لیتے ہیں تو یہ لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ بھی ایک پرابلمٹک سی بات ہے. میرے خیال سے کچھ سال پہلے ریوائز ہو گئی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے آپ کی مدر ٹنگ میں بیسک پڑھنا لکھنا بھی ایڈ کر دیا تھا اس کے کرائٹیریا میں. اور ابھی جو سینسس کا جو کویسچنر ہے, اگر آپ وہ دیکھیں جو لٹریسی کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے یا ایجوکیشن اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے یوز کیا ہے, تو اس میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنی مادری زبان میں لکھ پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹا سا پیراگراف پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اب کرائٹیریا کچھ سالوں پہلے یہ تبدیل ہو گیا تھا. اچھا, بات تو ویسے ہم تعلیم کی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن نا اس سے جڑا ہوا سوال ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو ڈیٹا کی آپ نے بات کی, تو پاکستان میں یہ جو ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ڈیٹا ایکسیس کرنا بہت مشکل کام ہے. ہماری ریاست کی بناوٹ بھی ایسی ہے, مزاج بھی ایسا ہے, اور ایز اے جرنلسٹ آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹا لینے کے لیے آپ اور ہم نکلتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ایک پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اس کے برخلاف آپ نے یو ایس دیکھا, میں نے یو کے دیکھا, وہاں پر آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن بہت آسان ہے. وہ 4-5 پاؤنڈ کی کوئی فیس ہوتی تھی, وہ آپ نے بھری اور آپ نے کوئی بھی ڈیٹا جو آپ مطلب ہے کہ آپ کے لیے انٹرسٹ کا ڈیٹا ہے وہ مل جاتا تھا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارا جو کلچر اتنا خراب ہے ڈیٹا کے بارے میں کہ پرانے نمبر ہی ہمیں کرتے رہتے ہیں اور معلومات تک رسائی آسان نہیں ہے پاکستان میں. میرے خیال سے غلطی دونوں جانب سے ہے. حکومتی اداروں کی طرف سے کچھ سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ اپنے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو اپنی ویب سائٹ پہ پبلک کے لیے اویلیبل کر دیں. اس میں کچھ غلطی ہمارے تھوڑے صحافی بہن بھائیوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں اور دیکھنے سے پہلے ہی وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ ساری سورسز ایگزاسٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ملتا تو ٹھیک بات ہے. لیکن ایک فالٹ میں حکومتی اداروں کو ان کی یہ بھی غلطی ہے کہ زیادہ تر جو ڈیٹا جس فارمیٹ میں ہوتا ہے وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا ہے.
ہاں اس کو مشکل ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اور بہت سے میری ملاقاتیں، میں لکی ہوں اس معاملے کے کہ میرے کریئر میں مجھے ایسے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے مجھے سمجھنے میں بہت مدد کی ہے کہ جو فگرز مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے، وہ ان کا کیا مطلب ہے، کہ بجٹ ایلوکیشنز ہوتی ہیں وہ کس طرف ہوتی ہیں. اسپیشلی اگر ایجوکیشن میں بجٹ ایلوکیشنز ہوتی ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے فیصد اس پروونس نے بجٹ بڑھا دیا یا ایکس وائی زی فیصد جو ہے وہاں پہ انکریز ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے. جی ڈی پی میں ہم صرف 3% ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے. تو بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، یا میں کہوں گی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ایون ود ان دا جرنلسٹک کمیونٹی ہے ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں. ایک اور جیسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا فگر ہے، ایک ہم فگر یوز کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ایلوکیشن جی ڈی پی سے 3% ہے. اب ہاں یہ بہت جو کامن ہم یوز ہوتا ہے. صحیح. جی بالکل، اس کی دوسری سٹوری یہ ہے کہ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ 2010 میں بن گیا بن تھا. گیا تھا ٹھیک 18ویں ہے، ترمیم کے بعد. ایگزیکٹلی بالکل 18ویں ترمیم کے بعد سے. تو اس کے بعد سے ایجوکیشن کیونکہ صوبائی مسئلہ ہے تو صوبائی حکومتیں ہی اس کا بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہیں، سارے ایکسپینسز بیئر کرتی ہیں. اور کلیکٹیولی اگر اب دیکھا جائے تو صوبائی حکومتوں نے جتنا بجٹ ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے وہ تقریباً پاکستان آرمی کے بجٹ سے اگر برابر نہیں ہے تو اس سے زیادہ ہی ہے. اچھا کیا کہہ رہی ہیں آپ، اتنا زیادہ بجٹ ہے؟ بالکل. تو کہاں لگ رہا ہے بجٹ پھر وہ والا زیادہ؟ اب وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم ہو سکتا ہے اچھا آگے جا کے بات کریں. مطلب لٹرلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنا صوبوں نے بجٹ تعلیم کے لیے لگایا ہے، بالکل چاروں پانچوں صوبوں بالکل. نے ہمارے، تو یہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان آرمی کا جو بجٹ ہے اس سے کم ہے اگر اس کے برابر نہیں کلیکٹیولی. ہے تو ہاں اس سے زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اچھا لیکن یہ تو مسئلہ ہے نا کہ جو 22.8 ملین والا نمبر بہت عرصہ کوٹ ہوتا رہا. مطلب ہم کہیں جاتے تھے کانفرنسز میں، کسی کی تقریر سن رہے ہیں، ایجوکیشن منسٹر بات کر رہا ہے، کوئی صحافی بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ بلکہ اسکول کا ٹیچر بھی بات کر رہا ہے، تو بالکل. یہی نمبر پیش کیا جا رہا ہے. تو اتنے عرصے میں ہمارے ہاں کسی کو احساس نہیں ہوا اس بات کا کہ یار اب یہ کہ ہم نے اوور ڈن کر دیا ہے. مطلب میں نے کوئی اسٹوری نہیں پڑھی اس حوالے سے، میں نے کوئی کانورزیشن ابھی تک نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے ہوئی ہو، میری نظر سے نہ گزری ہو، کہ جہاں پر اس بات کا اظہار کیا جائے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک کانسٹنٹ نمبر ہی پیٹے جا رہے ہیں. تو یہ مطلب اتنی بے حسی کیسے ہو سکتی ہے سوسائٹی میں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. میرے حساب سے بے حسی نہیں ہے. مجھے جہاں تک بات سمجھ آتی ہے کہ کافی لوگوں کو اندازہ ہے کہ بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ٹھیک کیسے ہوگی. وے آؤٹ کیا اور ہے؟ 22.8 ملین بچے، ایک فریز میں آپ اس پرابلم کی میگنیٹیوڈ کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس میگنیٹیوڈ کو کوئی ایک بندہ ایک سولوشن سے حل نہیں کر سکتا. اور وہی والی اٹس اے بات آپ ملٹی کی کہ سیکٹورل. ایک فریز کے اندر جہاں پہ اس کی میگنیٹیوڈ ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی شاید وہ میگنیٹیوڈ اب ہم محسوس نہیں کر رہے کیونکہ ایک فریز میں آ گیا ہے نا. بالکل پرابلم بالکل ہے بہت بڑا، لیکن ہم نے اس کو بہت اوور سمپلیفائی کر کے ایک فریز میں ڈال دیا ہے. ایک فیز میں ڈال دیا ہے. اس حوالے سے کافی ساری وجوہات بھی نیریٹیو میں گھومتی رہتی ہیں، جیسے گو اسکولز یا گوسٹ ٹیچرز، یا کہ اسکولز میں فیسلٹیز نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہتی کہ اس سب میں حقیقت نہیں ہے، لیکن شاید ان پرابلمس کو بھی ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے جسٹ ٹو جسٹیفائی کہ 22.8 ملین بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں، کہ ہم نے ان پرابلمس کو بھی اوور سمپلیفائی کر دیا ہے when the problem is much deeper and much more complex. تو کیسے سمجھیں گے؟ اور کیا اس کے اندر جو مدارس میں جو بچے جاتے ہیں یا انفارمل اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نمبر ہی ایگزیجریٹڈ ہے کہ بچے انفارمل اسکولز میں، ان رجسٹرڈ اسکولز میں، مدارس میں جا رہے ہوں گے؟ اور اب دیکھیں نا، ہم ابھی تکے لگا رہے ہیں، گیسز کر رہے ہیں، کیونکہ ہوتا تو اس پہ کیونکہ کام چاہیے کچھ. بالکل اس میں تھوڑی حقیقت ہو سکتی ہے کہ ان 22.8 ملین میں سے میرے خیال سے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوگی. پاکستان میں ایک تو سب سے بڑا چیلنج بچوں کی اسکولنگ میں ان کا انرولمنٹ ہوتی ہے. انرولمنٹ کے بعد ان کو اسکول میں رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے پہلی کلاس سے یا دوسری کلاس سے، وہ جب چوتھی یا پانچویں تک پہنچتے ہیں، یہ وہ بریک ہوتا ہے جب وہ پرائمری سے سیکنڈری میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اسکول کی آدھی آبادی جو ہے، جو بچوں کی آدھی آبادی ہوتی ہے جو ایک سرٹن اسکول جا رہی ہوتی ہے، وہ اسکول جانا چھوڑ دیتی ہے. یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، زیادہ تر یہ وہ بچے ہیں جو اسکول کسی جاتے تھے پہلے اور انہوں نے بعد میں
اسکول نہیں جاتے. کسی ایسا وجہ سے نہیں. بریک آیا. اچھا ہو سکتا ہے کئی دیکھنے والوں کے لیے نا یہ بڑی عجیب سی بات لگے کہ انرولمنٹ کتنا بڑا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے, میں آپ کو نا ابھی کچھ مثالوں سے بتاؤں گا, آپ کنٹینیو کریں. مطلب ہمارے پاس یہ کچھ مثال ایسے ہوئی ہے ابھی کہ اس سال ہم نے نا آف دا اسکول کو رجسٹر کروایا ہے بورڈ سے. تو 9th کلاس میں بچہ 15 سال کا تو ہو ہی جاتا ہے, 14-15 سال کا. کتنے ایسے بچے تھے جو کلاسز میں جن کے پاس بے فارم نہیں تھے, اور بے فارم ایک ریکوائرمنٹ ہے. بے فارم بنانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو چلے ہم نے کہا کہ چلے آپ برتھ سرٹیفکیٹ دیں, ہم بے فارم بنواتے ہیں آپ کے, یہ سروس بھی دے دیتے ہیں. تو معلوم ہوا ان میں سے بہت سے بچے جن کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے. تو یونین کاؤنسل سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ بنے گا, پھر نادا سے بے فارم بنے گا. پھر یہ ایک پروسیس جو شاید ہمیں اور آپ کو تو آسان لگے کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, بہت سے سادہ لوگ ان پروسیسز کو سمجھ ہی نہیں پاتے. وہ کئی عمر گزر جاتی ہے, ان کے پاس کچھ وہ جو ہے ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. بالکل تو انرولمنٹ اس لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. بہت مشکل ہو جاتی ہے. کافی ساری کمیونٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں ان کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی. اس کی مثال یہ ہے کہ جو خانہ بدوش کمیونٹی ہے, وہ لوگ سردیوں میں کہیں گزارتے ہیں, گرمیاں کہیں گزارتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن یا کوئی ریٹن پروف کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں سسٹم کے اندر, وہ نہیں ہوتے. آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب پولیو ایریڈیکیشن میں بھی سب سے زیادہ پرابلم ان کمیونٹیز کی آ رہی ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. اور ان کو بھی یونیسیف نے کہا ہے کہ یہ مسنگ چلڈرن ہیں یا گوسٹ چلڈرن ہیں, جن کی کوئی پیپر ریکارڈ نہیں ہے یا کوئی پیپر ٹریل نہیں ہے. وہ ایگزسٹ تو کر رہے ہیں لیکن آن پیپر ان کی پریزنس ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کے کسی سسٹم میں بھی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ تھریٹ پولیو ایریڈیکیشن کو انہی بچوں سے ہے, یا ان بچوں کو اس ڈیزیز سے ہے. میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ہمارے علاقے میں ایک آگے مسجد ہے, تو اس کے جو مؤذن ہیں وہ بلوچ ہیں, اور انہوں نے خواب دیکھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, اور وہ بڑے امید تھے اس حوالے سے. ایک نمازی کے دل میں اللہ نے ڈالا اور کہا کہ میں آپ کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا. تو وہ بہت خوش ہو گئے, وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ بھائی انہوں نے خرچہ اٹھانے کا وعدہ کر لیا تو مجھے بھیجیں. تو اب ویزا لگانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے. ہم نے کہا پاسپورٹ تو نہیں ہے. اچھا پاسپورٹ بنوا دیتے ہیں, شناختی کارڈ وہ بھی نہیں ہے, یہ پیپر وہ بھی نہیں ہے, وہ پیپر یہ بھی نہیں ہے, اور اچھی خاصی عمر کے آدمی وہ. تو اس کے بعد وہ جو میں نے پورا پروسیس دیکھا نا کہ اگر ایک آدمی پیپر نہیں رکھتا اور اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, اور پھر کس مشکل کے ساتھ وہ کاغذات بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے کہ جو بچوں کے جو پیپرز ہیں ان کو سنجیدہ لیں, بنا لیں. اب نادرا نے بہت اچھا کر دیا ہے کہ میرے بچہ ایک 5 سال کا, ایک بیٹی 1.5 سال کی, دونوں کے وہ بن گئے ہیں اسمارٹ کارڈس, شناختی کارڈ کی طرح. تو جتنا ارلی آپ اس پروسیجر کو کمپلیٹ کریں گے, وہ اسکول کی پڑھائی میں آگے انرولمنٹ میں آسانی رہے گی. ایک تو آپ نے بتایا کہ انرولمنٹ ایک وجہ ہے, اور کیا مسائل ہیں کیوں ہم بچے اتنے زیادہ اسکول نہیں جا پا رہے؟ سو اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کافی مسائل ہیں. اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ اسکولوں میں دیواریں نہیں ہوتیں, بلیک بورڈ نہیں ہوتے, کرسیاں نہیں ہوتیں, ٹیبلیں نہیں ہوتیں. لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ واش روم نہیں ہوتا. اگر واش روم ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ہوتا, وہاں پینے کا پانی نہیں ہوتا. اگر کوئی کولر وہاں پہ یا بالٹی رکھی ہوئی ہے تو اس میں پانی نہیں ہے, یا گلاس نہیں ہے, یا پانی ایسا ہے کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہے. یہ والے مسائل ہیں. دوسرے مسائل یہ ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین کے یا لڑکیوں کے لیے آنا جانا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. شہروں میں اتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے, تو آپ گاؤں دیہات کا سوچ سکتے ہیں کہ ان کو گھر سے نکلنے کے لیے کتنی تگدو کرنی پڑتی ہے. تو لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جب پرائمری سے ان کا سیکنڈری اسکول جانے کا وقت آتا ہے, تو سیکنڈری اسکول زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور کم تعداد میں ہوتے ہیں. پرائمری اسکول اکثر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں. تو جب ایک لڑکی کو, جب وہ 8, 9, 10, 11 سال کی ہو جاتی ہے, اپنے گھر سے اس کو 2 میل چل کے سیکنڈری اسکول جانا پڑے گا, جہاں پہ نہ باتھ روم ہے, نہ پینے کا پانی ہے, نہ ٹیچر ہے, بعض اوقات نہ دیوار ہے. تو اکثر لڑکیاں نہیں جاتی, اور اگر جانا چاہتی ہیں تو ان کے گھر والے نہیں مانتے ہیں اس بات کو. یہ سرکاری اسکولوں کے مسائل ہیں. اور بڑی اہم آپ بات کر رہی ہیں کہ جیسے اب ہم ڈراپ آؤٹ کا ریشو دیکھیں تو پرائمری میں اسکول میں بچے زیادہ ہیں, پھر سیکنڈری میں کم ہو رہے ہیں, پھر آگے ہائر سیکنڈری میں اور کم ہو رہے ہیں, یونیورسٹی میں ڈراپ آؤٹ بڑھ رہا ہے. تو یعنی کہ وہ انسٹیٹیوشن اویلیبل نہیں ہے, اگر ہیں تو ان کا انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ سیف فیل کر سکیں. بلکہ بھی ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. یہاں پر ہم نے اسکول میں ایک گروپ ڈسکشن سا تھا. ہمارے ایک صحافی ہیں ضیاء الرحمان صاحب, نیو یارک ٹائمز کے لکھتے ہیں, وہ بھی آئے ہوئے تھے, ایک فورن جرنلسٹ آئی ہوئی تھی یہاں پہ.
تو وہ بچوں سے پاکستان کے بارے میں معلومات کرنا چاہ رہے تھے، مکالمہ ہو رہا تھا ایک، تو ایک لڑکی جو ہمارے یہاں پڑھتی ہے اس نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور میں آئی واز ناٹ ریڈی فار دیٹ کامنٹ. شاید ہم ظاہر ہے کہ جتنا بھی لوگوں سے کنیکٹڈ ہو، کچھ ٹرینڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ہم اپنے اپنے ببلز میں ہی ہوتے ہیں. تو نے کہا کہ بھائی دیکھیں سچویشن تو اب ایسی ہو گئی ہے کہ میرے والدین یہ کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ وی آر فرام اے ویری کنزرویٹو فیملی، کہ اب تم پاکستان سے باہر چلی جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، تم وہاں پہ زیادہ سیف رہو گی. اور میں شوق سا ہو گیا، کیونکہ میں جس مائنڈ سیٹ سے ہوں یا جو ہم نے دیکھا ہے دنیا، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو باہر کیسے بھیجیں گے، پڑھائی میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب سچویشن الٹی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کنزرویٹیو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس فیملیز یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو باہر بھیج دیں، بالکل وہ زیادہ بالکل. سیف فیل کریں گی. ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے نا انگلش لٹریچر میں ماسٹرس کرنا ہے. میں نے پوچھا کہاں سے کرنا ہے؟ کہا ساؤتھ کوریا سے. اچھا، ہم سن کے حیران ہو گئے، ساؤتھ کوریا سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرس کیوں کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھی کرنا تو ہے، اور میں ایسا ملک دیکھ رہی ہوں جو خواتین کے لیے سیف ہو. بالکل تو جو اب جو جین زی ہے ہمارے لیے، وہ ظاہر ہے وہ ریل سے اور ٹک ٹاک سے اور وہ یوٹیوب شارٹ سے کانٹینٹ لے رہی ہے، اور ساؤتھ کوریا کافی پاپولر ہو گیا ہے. ساؤتھ کوریا، ویتنام، دے آر ایمرجنگ ایشین ٹائیگرز. لیکن ہم پھر کہاں ہیں؟ ہم بس پیچھے اور پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اور ہماری اپنی کوتاہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم بس اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ خواتین کی جو آپ بات کریں سیفٹی کی، ٹریول کی اور انسٹیٹیوشن تک آنے کی، ظاہر ہے کہ میں نہیں اس طرح سمجھ سکتا، آپ اس بات کو زیادہ سمجھتی ہیں. تو ہمارے انکلوزیوٹی کا جو ماحول ہے، یہ اداروں میں خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے کتنا سیف ہوتا ہے؟ چلے ہم نے بہت سرکاری اسکول کی بات کی، ہم پرائیویٹ اسکول کی طرف آئیں یا پھر جو سرکاری جامعات کی طرف آئیں، تو وہاں پر یہ مسئلہ کم ہے یا پھر وہاں پر بھی یہی کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ قدرے کم ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، کافی کم ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے اس آرگیومنٹ کو لے کے کہ کراچی یونیورسٹی کی اگر آپ ایگزامپل لیں، 70 سے زیادہ فیصد وہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں. لڑکے آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ کوئی روک تھام نہیں ہے یا ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ 10 لڑکیاں یونیورسٹی کے گیٹ کے آگے کھڑی ہوئی تھیں، اور وہاں کچھ لوگوں نے آ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو کڈنیپ یا ہراس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے جو وہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر. ان میں سے 50% سے زیادہ، میرے خیال سے 60% سے زیادہ اپنا کریئر پرسو نہیں کریں گی. سو جو ان کی ڈگری ہے، بیچلر ڈگری ہے، یہ ان کے لیے سمجھیں پینیکل آف ایجوکیشن ہے جو وہ لے رہے ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے ان کے لیے کریئر پراسپیکٹس بہت کم ہیں. فیملی پریشر ہے، ہماری سوسائٹی کے مسئلے ہیں، ماں باپ نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور اوبیسلی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں شادی ہمارے لیے ایک الٹیمیٹ گول بھی ہوتا ہے اور بنا بھی دیا جاتا ہے. تو میرا یہ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سپرفیشل نمبر ہے، کیونکہ لڑکے پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں انرول اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ڈگری کے بعد وہ فائنینشلی ان کے لیے ورتھ وائل ہوگی. اور یہ لڑکیاں زیادہ پرسنٹیج ان کی اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اکیڈمکلی بھی وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ 9th 10th انٹر کے رزلٹس میں لڑکیوں کے رزلٹ زیادہ اچھے آتے ہیں بنسبت لڑکوں کے. فوکس ہوتی ہیں بہت پڑھنے میں، فوکسڈ بھی ہوتی ہیں، شاید یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو ڈریون بھی ہوتی ہیں. لڑکوں کو باہر گھومنے کے بہت مواقع ہوتے ہیں، گیمز یہ کھیلنے بھی کے. بالکل یہ آپ لاجسٹکلی اگر سوچیں، انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہے کہ لڑکی کو باہر جانے کی گھر سے اجازت نہیں ہے، اس کے پاس گھر داری اور پڑھنے کے علاوہ زندگی میں اور کوئی کام نہیں. ہاں بس مطلب دیکھیں نا، عجیب سا یہ ڈائکاٹمی سی ہے کہ ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے، لیکن اس پرابلم کا نتیجہ اچھا نکل رہا ہے کہ وہ پڑھ کے تو دے رہی ہے. ہمارے اسکول میں بھی یہی ہے، ابھی ہمارے پاس نا 2600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن میں اس پہ بس یہ کہنا چاہوں گی کہ application of that knowledge that they get from university becomes negligible as soon as they graduate. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں، یا اگر آپ کی لڑکیوں کی انرولمنٹ زیادہ ہے یونیورسٹی میں، سمجھے کہ یہ گلاس سیلنگ ہے ان کے لیے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی. آپ ڈاکٹرز یا جو پبلک سیکٹر کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ان میں کئی سال سے ہمارے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کو رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس
میل ڈاکٹرز نہیں ہیں رورل ایریاز میں بھیجنے کے لیے. میل ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ بالکل, کیونکہ وہاں پہ پبلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹیز میں بھی یہی ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. 60% 70% اسٹوڈنٹ باڈی خواتین کی ہوتی ہے. خواتین یا تو شادی کر لیتی ہیں, اگر وہ شادی کر لیتی ہیں ان کی سیٹ ضائع ہو جاتی ہے. جو ورک فورس میں ہوتی ہیں وہ پھر ایسی جابس چوز کرتی ہیں جو ان کی فیملی لائف کے ساتھ میچ کرتی ہوں, جیسے سرجری میں نہیں جائیں گی, یا ایسے وہ اسپیشلٹیز چوز نہیں کریں گی جب وہ راؤنڈ دا کلاک آن کال ہو سکیں. اور وہاں پہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک اٹس بوتھ آئی تھنک اے ریفلیکشن اینڈ این امپیکٹ آف واٹ وی ایز اے سوسائٹی پرووائڈ ٹو ویمن اینڈ مین ایٹ دا سیم ٹائم. کافی سارے ریزنز ہیں اس کے. حالات بدل بھی رہے ہیں کچھ, مطلب اگر ہم پہلے دیکھیں 30 سال سے پہلے پاکستان کی سچویشن اب تو خواتین زیادہ ورک فورس پہ نظر آ رہی ہیں. شاید یہ کہ اکنامک جو ہماری حالات ہے اس نے بھی اب لوگوں کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ بہت سارے آرگیومنٹس, بہت سارے مسائل جو ہیں وہ شیٹر ہو ہی گئے ہیں کہ یار اب کیا کریں, اب تو کوئی آپشن ہے بھی نہیں, کام تو کرنا پڑے گا کر کے دونوں لوگوں. ہمارے پاس بھی یہاں پہ نا اسکول میں تقریباً 2600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہم نے ڈیٹا جو نکالا تو ہمارے پاس وہی کراچی یونیورسٹی کی طرح 70% سے زیادہ لڑکیاں ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب خوشی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے ایک گیپ ہے اور گرلز ایجوکیشن کا اس کو ہم فل کر رہے ہیں, لیکن ساتھ مجھے اب پریشانی بھی ہونا شروع ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہر طرف سے لڑکے تعلیم میں کم انرولمنٹ بھی نظر آ رہی ہے, پھر ان کی کارکردگی بھی کم نظر آ رہی ہے. مطلب کہ اگر آپ 50-60 بچوں کی کلاس میں ایک آدھ کوئی اچھا لڑکا نکل آئے نا پڑھنے میں تو خوشی ہوتی ہے, لڑکیاں 6, 8, 10 مل جاتی ہیں. تو یہ لڑکے کیوں نہیں پڑھ رہے پھر؟ یہ آئی تھنک تھوڑی سی یہ لاجک ملتی جلتی ہے ان لوگوں سے جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے اور ان سے کام کرواتے. ان کے لیے اسکول بھیجنا ایک بچے کو اکنامکلی وائبل نہیں ہوتا, کیونکہ سسٹم میں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, حکومتی یا کسی بھی پبلک سسٹم میں لیک آف ٹرسٹ ہے. اس کی وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا 5, 6, 7 سال اسکول میں ضائع کرے گا, اس سے اچھا ابھی ہمیں کما کے دے دے تو ہمارے گھر میں کچھ کھانا, ہمارا گھر کا روزی داری چل جائے گی. اب وہی لاجک ہم دیکھتے ہیں آن دا لارجر سوسائٹی یوز کر رہی ہے کہ لڑکے بیکاز دیر از این ایوڈ لیک آف ٹرسٹ ان دا پبلک سسٹم اور ان دا گورننس, کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے کسی سسٹم کے اندر, یا اپنے آپ کو ایگزرٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ انہیں جہاں پہ کوشش کر کے کوئی ڈگری مل جائے یا کوشش کر کے انہیں کوئی سرٹیفکیشن مل جائے. وہ چاہیں گے اپنا بزنس شروع کرنا یا کوئی کورس کر کے وہ اپنا فری لانسنگ شروع کر دیں گے. وہ ڈائریکٹلی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں وداؤٹ ڈیو ایجوکیشن, رائٹ. Obviously from the perspective of the household this leaves more resources and girls do end up getting more degrees, right. However وہ لڑکا ہے جو پروفیشنل لائف اس نے 16-17 سال میں شروع کر دی ہے, اس نے ڈگری نہیں لی, ایون دو پروفیشن میں انٹر ہو گیا ہے, لیکن اس کی گرومنگ رک گئی ہے, اس کی پرسنل گروتھ رک گئی ہے, اس کی انٹلیکچوئل گروتھ رک گئی, کیونکہ اس نے یونیورسٹی لائف کبھی دیکھی نہیں ہے, نہ وہ جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ فیکٹر بھی ہے. دیکھیں یہ آج کل نا سوشل میڈیا پہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اینٹی یونیورسٹی کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں نا کہ اس کیا آپ کو یونیورسٹی نے دیا 4 سال لگائیں. دیکھیں ہر چیز پیسہ کمانا ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتی, کہ جو آپ کی بات ہے کہ سافٹ اسکل ایکوائر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر جو ہمارے پاس بھی لڑکے کام کرتے ہیں اسٹوڈیو میں یا اسکول میں, تو ہم اکثر یہ بات ہوتی ہے ان سے کہ یار دیکھیں آپ ٹھیک ہے ہمارے پاس 3-4 مہینے کا کورس کیا, ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے کام سیکھا, آپ اسٹار کام چلے گئے, یہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, لیکن یہ تو ایک اسٹیپ ہو گیا نا, اب اس سے آگے کیسے جاؤ گے. تو یونیورسٹی جو آپ کو سافٹ اسکل دیتی ہے, جس طرح سے آپ کو گروم کرتی ہے, وہ میک شیور کرتی ہے کہ آپ ٹاپ پوزیشن تک جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنا, یونیورسٹی کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ آئی ٹی میں ہو اور آپ نے کوئی لائک فائنینس کی ڈگری لے لی ہو, آپ نے BCom کر لیا ہو, لیکن وہ ڈگری ہونا وہ بہت آپ کا ورلڈ ویو چینج کرتا ہے, وہ آپ کو ایک ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹی بنا سکتا ہے نا. بالکل. یونیورسٹی جتنی بھی بری ہو, میں نے خود کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کراچی یونیورسٹی ایک مائکروکازم ہے پاکستان کا. ہمارا ملک جس طرح کام کرتا ہے, پبلک سیکٹر یونیورسٹی بھی اس طرح کام کرتی ہیں. کچھ نہیں بھی ہوگا وہاں پہ, لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کے نکلیں گے. اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے.
گو کہ پاکستان میں یونیورسٹی تک پہنچنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. 3% ہے جو اچھا، اگر ہم یونیورسٹی آپ کی گریجویٹس ہوتے ہیں. تعلیم کی طرف آئیں، آپ نے کراچی یونیورسٹی سے کیا پڑھا، پھر اس کے بعد جو آپ یو ایس گئیں اس کا سفر کیا؟ کیونکہ آج کل ہم سب کو جاننے میں بڑا دلچسپی ہوتی ہے کہ جو آدمی پاکستان سے باہر گیا کیسے تھا. جا کے واپس بھی آ گئے. اچھا، میں نے کراچی یونیورسٹی سے بیچلرز کیا تھا ماس کمیونیکیشن میں، اور میں پڑھ ہی رہی تھی اس وقت، میری جاب لگ گئی تھی ایکسپریس ٹریبیون میں، 1 سال وہاں کام کیا. پھر کمال صاحب تھے اس وقت؟ کمال صاحب تھے، بالکل، ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد میں ڈان چلی گئی. اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں ڈان میں میٹروپولیٹن پیجز جو ہوتے ہیں تو سب ایڈیٹر تھی وہاں پہ، سٹی جس کو کہتے ہیں ہم. پیجز بنا کے گھر جاتی تھی اور صبح اٹھ کے ایگزام دینے جاتی تھی. اچھا اچھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ ڈان میں کام کرتی تھی. بالکل. تو وہ ہوا. اس کے بعد جب ڈگری ختم ہو گئی، 2-3-4 سال میں نے اور کام کیا. اس کے بعد میں دا نیوز چلی گئی تھی، 2.5-3 سال میں نے وہاں کام کیا، کافی فیچرز کیے، ایڈیٹنگ کی آپ کے ساتھ وہاں پہ. اس کے بعد پھر میں نے سوچا تھوڑا سا آگے کچھ پڑھنا چاہیے. اور کراچی یونیورسٹی میں میں دیکھ چکی تھی کہ وہاں فیکلٹی اتنی ایکسپیرینسڈ نہیں ہے، اور زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ پڑھاتے ہیں ان کا فیلڈ ایکسپیرینس اتنا نہیں ہوتا. جو ایکسپیرینس میں فیلڈ ایکسپیرینس، بالکل. تھیوریٹیکل ایکسپیرینس تو بہت ہوتا ہے وہاں پہ. بالکل. مطلب میں کسی کی دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کری، لیکن اس وقت تک میرا ایکسپیرینس کلیکٹیولی میرے کچھ پروفیسر سے زیادہ تھا. تو میں نے سوچا باہر کہیں ٹرائی کرتے ہیں. اور ہمیشہ سے مجھے یہاں پر نا ایک بات یاد آ گئی. وہ میں جب ایم فل کرنے کے لیے گیا کراچی یونیورسٹی، کیونکہ میں 1 مہینے میں چلا گیا تھا چھوڑ کے وہاں سے، مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی ایوننگ. تو ایک آرگیومنٹ ہو گیا ایک بہت سینئر پروفیسر سے نا، تو وہ بات بہت عجیب کر رہی تھی، پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ڈیمین کر رہی تھی، اور اس وقت ایک ہراسمنٹ کا کیس بھی چل رہا تھا کراچی یونیورسٹی کا. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ نے کتنا دن نیوز روم میں کام کیا ہے کہ تو آپ میڈیا کو اس طرح سے آپ برا بھلا کہہ رہی ہیں. آپ پروسیسز تو دیکھیں نا کہ یہ پروسیس کیسے، خبر کیسے آتی ہے. تو وہی معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک دن بھی کسی نیوز روم میں کام نہیں کیا تھا. بالکل. اور وہ نیوز ہی پڑھا رہی تھی ہمیں. بالکل. تو پھر آپ چلی گئی یو ایس؟ پھر میں چلی گئی یو ایس. مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کولمبیا جرنلزم اسکول جانے کا. تو میں نے جب پہلے سال اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد سے وہ پورا 1 سال میں نے رپورٹنگ دبا کے کی، اور ساری ہر سٹوری پہ مجھے لگتا تھا کیا اس سٹوری میں مجھے ایڈمیشن مل جائے گا. ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں نا، یہ کہ یہ بتانا کہ دیکھیں فرسٹ اٹیمپٹ میں سب کچھ نہیں ملتا. اگر آپ ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو آپ ہمت نہ ہاریں، دوبارہ کوشش کریں، ٹرائی اگین. اور پھر یہ کہ اس پروسیس کو سمجھیں کہ وہ کس بنیاد پہ سلیکٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. باہر کی پروفیشنل ڈگریز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کا پروفیشنل پورٹ فولیو ہونا بہت ضروری ہے. تو پہلے میں نے کام کیا کہ میرا پروفیشنل پورٹ فولیو اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ مجھے وہ ایڈمیشن دے دیں. تو 1-2 دفعہ اور کوشش کرنے کے بعد پھر مجھے فل اسکالرشپ وہاں سے پیولیٹزر اسکالرشپ مل گئی تھی، اور پھر میں وہاں ماسٹرز کرنے چلی گئی. کیسا ایکسپیرینس رہا یو ایس کا؟ کولمبیا آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں آتی ہے. تو آئی وی لیگ یونیورسٹیز کیا ہوتی ہیں؟ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہوتی ہیں سمجھیں ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز، جن کو ہم یہاں پہ ایلیٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز کہتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، وارٹن. بہت مہنگی یونیورسٹیز ہیں، بہت مہنگی ہوتی ہیں. کولمبیا آپ نے اسکالرشپ پہ پڑھا؟ جی تھینک فلی. بالکل، میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی اس کی فیس. تو ان کی اچھی بات لیکن یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو ان کے لیے اسکالرشپس کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، وہاں پہ میں نے دیکھا یو کے میں بھی کہ تقریباً ہر یونیورسٹی اپنی اسکالرشپ بھی دیتی ہے. مطلب جو سرکاری سطح پہ اسکالرشپس آتی ہیں، یا جو وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں سی ایس آر میں. لیکن یونیورسٹی پہ آئی تھنک باؤنڈ ہوتا ہے لیگلی یا ایتھیکلی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، کہ وہ خود بھی اسکالرشپ یونیورسٹیز دے رہی ہوتی ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپ پہ گئے. پاکستان میں یہ لوگ کم پتہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپس ہوتی ہیں. اگر آپ وہ فنڈ کے لیے اپلائی کریں تو، اور آپ ڈیزرونگ ہے، آپ کوالیفائڈ تو مل جاتے ہیں، لیکن لوگ اپلائی اتنا کرتے نہیں ہیں میرے خیال سے. بالکل، لوگ پہلے سے ہی ہمت ہار دیتے ہیں. انہیں ہم میں پاکستانیوں میں خاص طور پہ ساؤتھ ایشینز میں امپوسٹر سنڈروم کافی ہوتا ہے. ہم اپنی ابیلٹیز پہ اتنا بلیف نہیں رکھتے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپلائی کرنے کا یا کوئی بات کرنے کا فائدہ ویسے ہی نہیں ہوگا. تو ہم پہلے سے ہی ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں سر جرنلزم کی فیلڈ میں نہ آتا نا، شاید میں بھی اسکالرشپ اپلائی کرنے کی ہمت نہ کرتا. کیونکہ جو ہم جرنلسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، آؤٹ اسپوکن ہو جاتے ہیں، ذرا ڈر نکل جاتے ہیں دنیا کا. تو اس وجہ سے میں نے اپلائی کی. ورنہ میں نے بہت سے اپنے اچھے سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا تھا، بہت بریلینٹ، بہت ہی انٹیلیجنٹ، لیکن وہ اسکالرشپ اپلائی کرتے ہوئے ڈرتے ہی رہے کہ یار پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، محنت ضائع ہو جائے گی. گو کہ وہ انہوں نے جب اپلائی کی تو ان میں سے کچھ کا ہو بھی گیا.
یہ جہاں تک میری آبزرویشن ہے تھوڑا سا ہم یہ انسٹیٹیوشنلی بریڈ بھی کرتے ہیں بچوں میں, کیونکہ ہمارے یہاں لیک آف ٹرسٹ ان اینی کائنڈ آف انسٹیٹیوشن از ویری لیکنگ ود ان آر سوسائٹی. اگر آپ یہ دیکھیں اسکولوں کی ہم بات کریں, پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کریں, پروفیشنس کی بات کریں, ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ لوگ سسٹم میں انرول ہی نہیں ہونا چاہتے, اس کا پارٹ ہی نہیں بننا چاہتے. سو بائی دا ٹائم وین دے ایکچولی ہیو ٹو فل آؤٹ این ایپلیکیشن ٹو گیٹ سم ویئر دے آر آلریڈی اسکیئرڈ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ نا ہم کلچر ہم نے دیکھا ہے کہ نا بچوں کو فارم فل کرنا بھی نہیں سکھایا جاتا. بالکل آپ بچے کو اسکول کا فارم فل کرنا سکھائیں تاکہ وہ آگے جب زندگی میں بڑھے تو اس میں اتنا کانفیڈنس تو ہو. اب وہ والدین سب کچھ کر دیتے ہیں کہ بھائی لاؤ میں بھر دوں, ایسا نہ کریں بلکہ بچے کو اتنا کانفیڈنس دیں اس کو کہ وہ اپنا فارم فل کرنا جانتا ہو, وہ ایک لائن میں کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا ہو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیو میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ گھبراہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کہ اب یہ 2-3 دن کیو میں کھڑا رہنا ہے, حالانکہ وہ 20-25 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو یہ ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, آپ نے پڑھا تو ظاہر زندگی میں بہت ہے, اگر آپ کوئکلی اگر کولمبیا کا ہمیں بتائیں اور اس کے بعد ہم جو آپ کا ایک آئی بی کا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا, جو آپ ایز اے ٹیچر بھی کافی عرصے سے آئی بی میں پڑھا رہی ہیں, اٹس اے ویری پریسٹیج انسٹیٹیوشن. یہاں کی آئی وی لیگ ہے. ہاں, یہاں کی آئی وی لیگ ایگزیکٹلی. ہاں, اور آئی بی میں پڑھانا جو ہے بڑا ایک جیسے کہتے ہیں وہ قابل فخر کارنامہ ہے. تو اگر ہم پہلے کولمبیا اور پھر کولمبیا سے آئی بی آتے ہیں, تو کیسا رہا ایکسپیرینس کولمبیا میں آپ کا؟ بہت اچھا. کچھ وہاں کی اچھی یادیں اور کچھ لرننگ ہمارے لیے ہو؟ وہاں کی بہت ساری اچھی یادیں ہیں, اور کچھ تو ایسی کلاسز ہیں کہ وہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بتا نہیں سکتی, لیکن مجھے یاد ہے جب کون سے سبجیکٹس پڑھ رہی تھی آپ؟ کاؤنٹر ٹیررزم. اچھا, کلیئر وہ اس کی باتیں نہیں کرتے ہم. اچھا, تو میں جب وہاں پہ تھی تو وہ سال تھا 2016 جب ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا. تو بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا امریکن ہسٹری میں اور دنیا کی ہسٹری میں بھی. اور مجھے یاد ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی جو ہے نیو یارک کا, یا جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں ان کا لبرل ہب ہے. تو ٹرمپ کے الیکشن سے ہی پہلے مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے انہوں نے پولیٹکلی اپنی جو سپورٹ ہے وہ ہلری کلنٹن کے لیے شو کر دی تھی. اچھا, بالکل, ناٹ ان سو مینی ورڈس بٹ دیٹس واٹ ہی امپلائڈ. بالکل طریقے سے بتا دیا. بالکل بالکل. ہم کیونکہ جرنلزم اسکول میں تھے تو ہم انوالو تھے ایک پروجیکٹ سے. اس سے پہلے امریکہ کے اندر الیکشن ارریگولیرٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. مجھے یہ چیز بہت حیران کن لگی کہ امریکہ جیسے ملک میں اب تک ضرورت نہیں پڑی کسی قسم کی الیکشن ارریگولیرٹی کو پکڑنے کے لیے کوئی سسٹم بنانے کی. تو اس وقت میں اس پروجیکٹ کا حصہ تھی جب وہ لوگ ایک نیا سسٹم, کافی سارے نیوز آرگنائزیشنز اور جرنلزم اسٹوڈنٹس مل کے ایک ایسے سسٹم پہ کام کر رہے تھے, یا مانیٹرنگ سسٹم پہ کام کر رہے تھے, جہاں سے جو ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز ہیں, جو ڈیموکریٹ پارٹی کے ووٹرز ہیں, ان کو دوسری پارٹی کے لوگ ہراس کر رہے تھے یا پاسبلی انفلوئنس کر رہے تھے کہ ہم وہ مانیٹر کر سکیں اور اتھارٹیز کو بتا سکیں. لیکن آپ کو تو بڑی پاکستانی سی سچویشن لگ رہی ہوگی نا. بالکل بالکل. تو اس وقت حیرانی بھی ہو رہی تھی اور آسانی بھی ہو رہی ہوگی, اور ہاں کافی امیوزنگ بھی لگ رہا تھا. بٹ آبویسلی اٹ واز اے سمبل اور اے سائن آف دا اسٹرینتھ آف دیئر ڈیموکریٹک سسٹم کہ ان کو اس چیز کی ابھی تک ضرورت ہی نہیں پڑی. دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی, اور ٹرمپ کے الیکشن کے بعد یہ چیز ہم نے کافی اس چیز پہ ڈبیٹ ہوتے دیکھی, کہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ کون بنے گا ان دی ایونٹ کہ دیر از اے ٹائی اور ڈز ناٹ میٹر. بہت کمپلیکس سسٹم ہے. سو الیکٹرل کالج ایک امبریلا باڈی ہوتی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پبلک چوائس جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یا پبلک کے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح نہیں ہوتا وہ. بالکل بالکل بالکل. جب الیکٹ ہو گیا ٹرمپ تو بہت افسردہ ماحول تھا یونیورسٹی میں, اور مجھے یاد ہے کہ جو کلاس میٹس یا بیچ میٹس باہر سے آئے ہوئے تھے, اسپیشلی جو میکسیکو سے آئے ہوئے تھے یا ان کنٹریز سے آئے ہوئے تھے جو کہ ٹرمپ کی لائن آف فائر میں رہے تھے, وہ باقاعدہ رو رہے تھے. اور ہمارے پروفیسرز نے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ رکھی باقاعدہ کہ سب اپنے ڈر کا یا کنسرنس کا وہاں پہ اظہار کر سکیں. یہاں پہ اس طرح کے اظہار کی کوئی اسپیس نہیں ہے. پولیٹکلی
یا سوسائٹی میں بھی یہاں تو ضرورت بھی نہیں، کوئی بھی ضرورت جیتے نہیں ہونا ہے. تو وہی ہے جو ہر ہوتا ہے. کوئی اپنے اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے. ہمیں یہ چیزیں بہت ٹریویل لگتی ہیں لیکن امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہاں یہ بات اہم ہے آپ کی، کہ بالکل لگتی ٹریویل ہے چھوٹی موٹی لیکن یہ بالکل، بہت اہم بتاتے ہیں. کیونکہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی جاتی ہیں. اینڈ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس میں، اڈلٹس میں، فیملیز میں، دے آر ریزن فار اے لاٹ آف دا فرسٹریشن دیٹ وی سی. وہ ایک لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے بالکل سوسائٹی میں. بالکل. دوسری چیز یہ لیکن ویسے ٹرمپ کی بات یہ ہے کہ اب ٹرمپ لوگوں کو یاد آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کی حالت اب ذہنی اور نظر آتی ہے، جسمانی کہیں گر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورے یو ایس سسٹم کی موکری ہو گئی ہے ان کا اپنا وجود. پھر اس وقت جو خاص طور پہ جو غزہ اور اسرائیل والے مسئلے پر بھی بہت ناپسندیدہ ہوئے ہوئے. ہاں یہ تھوڑی سی میں کہوں گی پور ٹیسٹ میں چیزیں ہیں، گیون دیٹ جو بائیڈن از سچ این ایکسپیرینس اسٹیٹسمین. صرف فوکس کرنا کہ وہ ایگزاسٹڈ ہے ایٹ سم پوائنٹ از یو نو آئی ووڈ ناٹ فوکس آن اٹ. ایگزیکٹلی، تھوڑا سا بالکل. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب الیکٹ ہو گیا ٹرمپ، اس کی اگلی صبح میں نے سوچا کہ کیوں نہ کرتا پہن کے باہر نیبرہڈ کی واک کی جائے. تو میں کرتا پہن کے نکل گئی. بالکل سناٹا تھا، کوئی نہیں تھا. بالکل پاکستانی یا انڈین آئیڈینٹی کو فلانٹ کرنے کے لیے اور اسیس کرنے کے لیے کہ وہاں کا کیا ریئیکشن ہوگا. فارچونیٹلی میں جس نیبرہڈ میں رہتی تھی وہ تھوڑا لبرل تھا، لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے، فار ایگزامپل میں جس دکان میں گئی وہاں جو کاؤنٹر کے پیچھے شخص تھا وہ افریقن امریکن تھا اور وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا. کیوں؟ ہی واز جسٹ امبیرسڈ، نمبر ون. اچھا. اینڈ نمبر ٹو، ہی واز آلسو ویری ورڈ کہ اس کے ملک نے ٹرمپ کو جو ہے وہ صدر بنا لیا. بالکل بالکل. اور اس طرح 2-3 کانورسیشنز جو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ ان کے جو کنٹری مین ہیں وہ اس طرح کی چوائس یا اس طرح کا پریزیڈنٹ ان کے ملک پہ مسلط کر سکتے ہیں. لیکن ویسے دیکھیں نا، ٹرمپ کی جو پالیسیز دنیا کے لیے ایک آرگیومنٹ ہے کہ بہتر رہی کہ جنگیں ختم کروائی ہیں، افغانستان سے بھی فوجوں کو نکالنے کی طرف وہ لے کے گیا، نئی جنگیں سٹارٹ نہیں کی اس طرح سے. جو ڈیموکریٹس ہیں وہاں پر بہت لبرل اور بڑے اچھے لگتے تو ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان کے جو میزائل جب گرتے ہیں کسی ملک پہ تو رنگین ہوتے ہیں، ریپبلکنس کے جو ہیں وہ مونو کلر ہوتے ہیں. ہم تو ایسے دیکھتے نا کہ آپ تو یو ایس میں رہی ہیں، میں تو یو ایس میں رہا نہیں. یہ ایک ایسی ڈبیٹ نہیں ہے جو 2-4 باتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک بہت کمپلیکس ڈبیٹ ہے اور اس کا ایک بہت کمپلیکس کانٹیکسٹ ہے. ٹرمپ کی لیگیسی اگر آپ دیکھیں تو اس کی لیگیسی اب آپ کو یورپ کے اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ میں نظر آتی ہے، پاپولسٹ سینٹیمنٹ میں نظر آتی ہے، ہمارے یہاں آپ کو نظر آتی ہے، ابھی جو افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں اس کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ کہنا میرے خیال سے تھوڑا سا انفیئر ہے. اور میں اس لیے آپ کو پرووک کر رہا ہوں کہ جو دوسری سائڈ کی باتیں جو ہم سوشل میڈیا کے ڈسکورس میں دیکھتے آ رہے تھا کہ دنیا کا شاید فنومینا بھی نا کہ جب ایک آدمی چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ناسٹیلجک سے ہو جاتے ہیں کہ یار وہ تو اس سے بہتر تھا جو آیا ہے، پھر جو تیسرا آتا ہے وہ دونوں اس سے بہتر تھے. تو یہ ایک نیور اینڈنگ ایک چین ہے جو چلتی ہی رہتی ہے. اچھا اب یہاں سے اگر ہم آئی بی اے کی طرف آئیں کہ آئی بی اے میں کب سے آپ پڑھا رہی ہیں، وہاں پہ کیسا ایکسپیرینس رہا، کیسے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں آئی بی اے میں؟ 1-2 کلاسز میں آپ نے مجھے بلایا تھا، میں نے دیکھا. جی بالکل. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا رہا ایکسپیرینس. مطلب آئی بی اے کے بارے میں شاید ہمارا ایک بن گیا ہے سیٹ نیریٹو کہ بھائی یہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہی ہیں، تو 1-2 دفعہ سے تو پتہ نہیں چلتا. وہ تو آپ بہتر بتائیں گی. میرے خیال سے آئی بی اے سے پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا اور میں نے خود وہاں پہ پڑھا ہے. جو میں ایک بات ہے جو میں اپنے آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں اور ویسے اور جو مجھ سے لوگ ملتے ہیں ان کو بھی کہتی ہوں کہ ایک بچہ جو ایلیٹ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ان دونوں میں صرف ایک فرق ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ. جو بچہ آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کر کے سارے ہرڈلس کراس کر کے وہ آئی بی اے میں پہنچتا ہے، اسکالرشپ پہ ہو یا سیلف فائنینس پہ ہو، بہت زیادہ فیس ہو گئی آئی بی کی. ہاں، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کین ڈو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس پہ آپ کوئی بھی پرابلم پھینک دیں، اس کو کسی بھی مسئلے میں ڈال دیں، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے. نہیں نکالتا تو آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں، اچھا ایسے کر لیں، اچھا ایسے کر لیں، جب تک وہ حل پہ نہیں پہنچ جاتا. پرابلم سالور ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو اور یہ جو کراچی یونیورسٹی کے بچے، کیونکہ میں وہاں سے پڑھی ہوں تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ریسورسفل ہوتے ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اسٹریٹ اسمارٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ریسورسفل ان دا سینس کہ دے کین میک دا موسٹ آؤٹ آف ویری لٹل. اچھا، صحیح. ایز اپوز ٹو سم ون ہو اسٹڈیز ان ایلیٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن.
ان کو مجھے پورا پیکیج بنا کے دینا پڑے گا, پورا ایکسپلین کرنا پڑے گا, فریم ورک بتانا پڑے گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, آپ کو یہاں سے یہ چیز مل سکتی ہے, یہ نہیں مل سکتی. لیکن کراچی یونیورسٹی کے بچے کو اگر میں کوئی پرابلم دوں گی, وہ پرابلم سالو نہیں کریں گے, اس سے وہ 10 نئے سولوشنز بھی نکال لیں گے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن دا پرابلم از کیونکہ وہ جرنلسٹک they however don't آنا بہت feel ضروری ہے. invested in the system and they don't feel that the system is invested in them, جو کہ بات ٹھیک بھی ہے. which is reflected in someone who's from, let's say, an elite private university such as IBA, کہ بچوں کو لگتا ہے کہ they can take on the world, and most often it is just that belief that they can take on the world which decides whether they will be successful or not. بلیف بھی اور شاید ایکسپیرینس بھی, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اپنے گھر میں, اپنے سرکل میں ان کامیاب لوگوں کو جو سسٹم میں کامیاب ہوتے ہیں, جو سسٹم جن کو فیور کرتا ہے. اور آن دا کنٹریری اگر ہم مڈل کلاس اور کراچی یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ڈس بلیف زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسی اسٹوریز ہوتی ہیں کہ ہمارے وہ ماموں نے اپلائی کیا تھا, ان کا نہیں ہوا. آئی بی والے کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں میرے چاچو تو لگ گئے تھے. تو یہ مطلب یہ صحیح ہے بات. یہ وہی بات آ گئی نا کہ اگر آپ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی کوشش بھی ضائع ہی جائے گی. تو 70% آف دا ٹائم ایز اے ٹیچر, اور مجھے کسی نے یہ بات کہی تھی میرے کریئر کے بالکل شروع میں کہ آپ کی ابیلٹی سے زیادہ, آپ کی نالج سے زیادہ, آپ کے ٹیلنٹ سے زیادہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سکسیزفل ہوتے ہیں. یہ آپ کو بات پتہ ہے کس نے کہی تھی؟ ماہم مہر نے, بالکل, کیونکہ آپ نے مجھے بتائی تھی یہ بات. بالکل میرے پہلے دن ہی آفس میں. بالکل ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو یہ کوٹ کی آپ کی بات جو آپ نے سنی کہ واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ 70% میٹر کرتا ہے. آپ کی ایبلٹی, آپ کا اسکل سیٹ امپورٹنٹ بہت ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک واقعہ ہوا ہے, میں وہ واقعہ تو نہیں بتاؤں گا. ایک لڑکا بہت ٹیلنٹڈ, مطلب مجھے لگتا تھا وہ سب سے زیادہ ہی ٹیلنٹڈ ہے وہ, لیکن وہ اپنے سافٹ اسکل نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی اپرچونیٹی مس کر دیا. بعض زندگی میں سب ہوتا ہے. لیکن آئی بی کے تو اوور آل جو انوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ لیڈرز بنتے ہیں لوگ, تو ایک یہ ڈبیٹ یہ ہے کہ یار چونکہ وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ آپ کو لیڈر بنا ہی دیتا ہے اور آپ اس ریگرس ٹریننگ سے گزرتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو جینٹری سلیکٹ کرتے ہیں ایک بہت ہی ایگزاسٹو انرولمنٹ پروسیس کے بعد, وہ ہے کیا وجہ ہے کہ آئی بی اے سے اتنے لوگ بڑے نکلے جنہوں نے پوری مارکیٹ میں جو ہے اپنا نام بٹھایا, اور ویسا کوئی اور انسٹیٹیوٹ بن نہیں سکا کراچی میں؟ دیکھیں آئی وی لیگ یونیورسٹیز اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف اکیڈمکلی بٹ ان کی گرومنگ پہ بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں. آئی بی اے میں ایکسٹرا کریکولرز کا کلچر اور پریزنس بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ فٹ بال نہیں کھیلتے آپ کے لیے ڈرامٹک سوسائٹی ہے, اگر آپ ڈرامٹکس میں پارٹ نہیں لینا چاہتے آپ کے لیے ڈبیٹ سوسائٹی ہے, ڈبیٹ میں پارٹ نہیں کرنا چاہتے وہاں آرٹس سوسائٹی ہے. آپ جو کہیں وہاں پہ موجود ہے, آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی اور وہاں پہ گھر موجود ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فریڈم دیا جاتا ہے ٹو بی دیم سیلوز. تو اس کے لیے ایز کمپیئر ٹو مائی 4 years in کراچی یونیورسٹی ور اسپینڈ سٹنگ آن دا فلور واچنگ کیٹس. ہاں تو میتھس کو ہمیں وہ زیادہ ہی ہیں کچھ ویسے دیکھا میں نے, یا باقی بلیاں اور زیادہ ہی کچھ گھوم رہے ہوتے ہیں, یا پھر باقی جگہ بھی ایسے ہی ہے ڈپارٹمنٹ پہ کراچی یونیورسٹی میں ایسے ہی ہے, مینٹیننس نہیں ہے وہاں پہ. ظاہر سی بات ہے, اتنا سانپ بھی نکل آیا تھا ایک دفعہ, تو وہ ہم نے نکلتے رہتے ہیں گرمیوں میں کافی لگائی تھی. لیکن دیکھیں اس کے پیچھے وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ کیا جتنے فنڈز اور ریسورسز آئی بی کے پاس اویلیبل ہیں, کراچی یونیورسٹی کے پاس اتنے فنڈ ریسورسز ہیں کیا؟ فنڈز ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور 2 سال سے تو کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی بوائیکاٹ پہ بوائیکاٹ بھی کری جا رہی ہے کیونکہ سیلری کے مسائل ہیں. پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس کو, ریسرچرس کو پیسے نہیں مل رہے ہیں جو ان کا ڈیو رائٹ ہے. کافی سارے پروفیسرس کو ان کا ریسرچ گرانٹس نہیں مل رہی ہیں. اسی طرح سے جو لوگ شام میں وزٹنگ پڑھاتے ہیں 1.5 سال پیسے نہیں ملتے ان کو. یقین کرے گا کوئی, ہم لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہماری 2-3 مہینے تنخواہ لیٹ ہونا نارمل ہی ہے, کیونکہ نارمل ہونا نہیں چاہیے, اٹس کرمنل. لیکن مجھے تو سن کے حیرت ہوئی کہ جب ٹیچرز نے بتایا کہ ہمیں 1.5 سال بعد جا کے پیسے ملتے ہیں پڑھانے کے. تو یہ تو اس سسٹم کے اندر آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی؟ یہ سسٹم ٹھیک ہے, یہ ایک فالٹ ہے کہ پیسے نہیں ہوتے, لیکن مینجمنٹ آف اویلیبل ریسورس بھی کوئی اچھا نہیں ہے. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورس اویلیبل ہے, جیسے ہم ایجوکیشن کے بجٹ کی بات کر رہے تھے کہ اگر اتنے زیادہ پیسے ہیں جو سیکٹر میں یوز ہو رہے ہیں تو وہ جا کہاں رہے ہیں, ان کی ایفیشینٹ ان کی کیا کہتے ہیں ایفیشینٹ مینجمنٹ آف ریسورسز نہیں ہو رہی.
ٹھیک ہے. 80% سے زیادہ ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ صرف سیلری میں جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے اسکول کی دیواریں کھڑکیاں چھت بنانے کے لیے بلیک بورڈ کرسیاں ڈیسک لگانے کے لیے صرف 20% بچتا ہے. وہ بھی کتنا وہ لگتا بھی ہے کم پڑ جاتا ہے. اور وہ بھی کتنا لگتا ہے کتنا نہیں لگتا وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی ایگزیکٹلی کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہوا, انہوں نے دنیا بھر کے کام کرنے کے بعد نا پرائمری اسکول ٹیچر کی گورنمنٹ جاب آئی, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی ٹرائی کر لیتا ہوں, تو وہ ہو بھی گیا, وہ ذہین آدمی ہے. انہوں نے پھر مجھے ویب سائٹ دکھائی کہ جتنی سیلریز جا رہی ہیں نا اس اسکول کے اندر, میں پریشان ہو گیا جو آن پیپر ہے. اور اسکول کے بارے میں یہ ہم نے پڑھا کہ بھائی 20-30 بچے تو نارملی ایک ٹیچر پہ ہونے چاہیے, وہاں پر ٹیچر صرف 7 بچے اسکول میں آتے ہیں جو آن پیپر ہیں, بلکہ فزیکل پریزنس اور کم ہے. تو جب اس طرح کے گوس اسکول آپ چلاتے رہیں گے کہ جہاں پہ سیلریز ٹیچرس کو جا رہی ہے, اچھی بات ہے کہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اگر استاد کو تنخواہ مل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ پیسے بڑھائے تھے, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 100% انکریمنٹ سیلریز میں دیا تھا, وہ سب اچھا ہے. لیکن یہ کہ پیسے لگا رہے ہیں تو پھر وہاں سے کچھ نتائج بھی تو نکالیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں آؤٹ آف اسکول بچوں کی, یا پھر جو بچے اسکول جا بھی رہے ہیں ان کو کیا کوالٹی مل رہی ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور یہ مسئلہ پھر نیچے سے جو چلتا ہے نا, دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے وہ اسینڈنگ آرڈر کے اندر, کہ اگر آپ بچے کے پرائمری اسکول خراب ہے تو سیکنڈری میں بھی وہ برا ہوگا, وہ آگے ہائر سیکنڈری میں اور خراب ہو جائے گا, یونیورسٹی میں وہ بالکل بیٹھا ہوا ہوگا, بورڈ کو دیکھ رہا ہوگا, اس کو بیسک چیزیں نہیں آتی ہوں گی. اور اس سب مسئلے کے اندر بیچ میں پینڈیمک آ گیا, پھر سیلاب آ گیا, اس سے ہماری جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں, اور لرننگ پاورٹی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ بچوں کی لرننگ کتنی پیچھے گئی ہے, تو وہ آپ یقین نہیں کریں گے $67 billion لاس ٹو دا نیشنل اکانومی ان دا کمنگ 30 years. اچھا, ایٹ لیسٹ دس از دا لیسٹ. یہ جو ان کی لرننگ ایبلٹی کم ہوئی ہے اس وجہ سے. بالکل, یہ صرف لرننگ لاس اس وقت کا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو پینڈیمک کے دوران لاس ہوا ہے. اور دیکھیں اس کے بعد جو ہماری اکنامک سچویشن ہے, اس میں پھر جو لوگ ذہین ہیں وہ سب پاکستان چھوڑتے جا رہے ہیں, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک ریسورس کا گیپ بنے گا ہماری جاب مارکیٹ کے لیے. انفیکٹ بننا شروع ہو گیا ہے. ہاں بن چکا ہے. آپ انجینئرنگ کی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ابھی سے نہیں پچھلے 5-7 سالوں سے 50% آف NED گریجویٹس آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ اے جاب. NED ہماری پریمیئر انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, لیکن NED کا جو سلیبس ہے وہ ابھی بھی فیلڈ کی ڈیمانڈ سے میچ نہیں کرتا ہے. انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا الیکٹرانکس یا کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹس تو کھول لیے ہیں, لیکن جو ان کی ٹریڈیشنل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, میکینیکل, سول, انڈسٹریل, اربن, ان کی امپلائبلٹی بھی وہاں کے گریجویٹس کی بہت کم ہے. اربن انجینئرنگ. اور یہ فگر میں آپ کو پاکستان انجینئرنگ سوسائٹی کا بتا رہی ہوں, یہ کوئی ادھر ادھر کا فگر نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم نے بھی NED سے پڑھا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. بلکہ ہم نے ایک دوست کو بلایا تھا سمی کو, تو اس نے بتایا کہ وہ میکینیکل انجینئرنگ پڑھی, اس نے NED سے جاب لیس رہا, بہت کم پیسوں کی جابس ملتی گئیں, پھر آسٹریلیا چلا گیا, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا, پھر وہ IT کے فیلڈ میں آیا. تو اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ چاہے اربن انجینئرنگ کر رہے ہیں, سول انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ میکینیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, جب تک آپ IT کی فیلڈ میں آ کے کوئی نیا کورس نہیں کر لیتے یا وہاں پر نہیں آپ کچھ سیکھ لیتے, تو پھر ذرا حالات خرابی کی طرف چلے گئے ہیں. بالکل بالکل. بات یہی ہے کہ دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, آپ کو سکسیزفل ہونے کے لیے لیٹسٹ اسکلز ایکوائر کرنی پڑتی ہیں ٹو ریمین ریلیونٹ. اور ظاہر ہے کہ یہ فیلڈس تو ایگزسٹ کریں گی, لیکن ان کے کریکولم کو اس طرح سے آپ کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ جب وہاں سے وہ اسٹوڈنٹ نکلے تو کم سے کم اس کو بہتر جاب تو ملے. کیونکہ اگر NED یونیورسٹی جیسی تعلیم کے بعد بھی آپ اسی طرح سے پریشان رہیں گے تو پھر تو ظاہر ہے جو ہم لیک آف ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ لڑکوں میں ہے, وہ خدا نہ خواستہ کہ لڑکیوں میں بھی نہ بڑھے. اچھا, اگر ہم آخری حصے میں آپ کے میڈیا کریئر کی طرف آئیں, اور پاکستانی میڈیا کی تو موجودہ سچویشن ہے کہ جہاں پر ایک پارٹی کا نام لینا الاؤ نہیں ہے, ایک لیڈر کو بین کر دیا, مطلب بڑی انپریسیڈنٹڈ سی تو نہیں کہیں گے, بلکہ مجھے 2015 بھی یاد آ رہا ہے کہ ہو بھی ہماری ہم بھول جاتے ہیں. حال ہے MKM کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, ہم بھول جاتے ہیں, آگے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. لیکن یہ جو پورے الیکٹرانک میڈیا کا سین ہے, یہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیوں اخبار تو اب اتنا لوگ پڑھتے نہیں ہیں سارا جو. میں ہمیشہ ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے. اخبار لوگ پڑھتے ہیں, اخبار لوگ پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ میں لے کے نہ پڑھیں, ویب کاپی تو ضرور پڑھتے ہیں. ریڈیبلٹی اخبار کی میرے خیال سے ابھی اتنی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اخبار کی جو ویلیو ہے
پہلے زمانے میں 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے جب ہمارے پاس ٹی وی نہیں تھا اور ہمیں ہر 2 منٹ بعد یا 3 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد بریکنگ نیوز نہیں ملتی تھی تو اخبار سے ہمیں ساری خبریں ملتی تھیں. لیکن اب چونکہ ہمیں خبریں وہاں سے مل جاتی ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی رائٹر کی یا سیزن جرنلسٹ کی یا اس کی کیوریٹو ویلیو سمجھنے کے لیے ہمیں اخبار کا رخ کرنا پڑتا ہے یا ڈیجیٹل پیپر کا رخ کرنا پڑتا ہے. وہ چیز ہے کہ آپ کو ان ڈیپتھ ایک چیز کو سمجھنا ہے, ورنہ تو یہاں پر معاملات ہیڈ لائنس پہ چل رہے نا. اب آپ مجھے بتائیں نا, ہم نے کبھی سوچا تھا کہ جیو جیسے اتنے بڑے چینل پر آدھے گھنٹے کی ہیڈ لائنس چلیں گی؟ مطلب ہیڈ لائن شروع میں 2 منٹ کی 3 منٹ کی آتی تھی اور کافی تھی 2 منٹ 3 منٹ. اب وہ ہیڈ لائنس 20-25 منٹ تک ہیڈ لائنس ریپیٹتے رہتے ہیں. یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ یہ میں کہوں گی کہ شارٹ سائٹڈ صحافت ہے بیسکلی. ایز اے چینل میں سمجھ سکتی ہوں کہ جیو یہ کیوں کرتا ہے. اس کی آڈینس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کی آڈینس کے پاس ٹائم نہیں ہے. آڈینس آلریڈی فٹیگڈ ہے. آڈینس کہہ رہی ہے کہ مجھے منیمم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ خبریں پتہ لگ جائیں تاکہ مجھے اگلا دن پلان کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. تو یہ والی تھوڑی تھاٹ ہے آدھے گھنٹے کی ہیڈ لائنس کے پیچھے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو کافی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو ڈیٹیلز میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس میں آپ کو انالیسز میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور اس میں آپ کو اپنے ورک ایتھک پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ اگر ہیڈ لائن کے پیچھے جاتے رہتے ہیں تو آپ اصل خبر تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تو میں بہت زیادہ الیکٹرانک میڈیا کنزیوم کرتا تھا. تو میں نے ایک دفعہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے پتہ نہیں کسی شو کے بارے میں کہا آپ نے دیکھا, تو آپ نے کہا میں دیکھتی نہیں ہوں ٹی وی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسی صحافی ہے, میں واقعی ابھی بھی ٹی وی نہیں بہت کم دیکھتی. ٹی وی دیکھتی ہوں. پھر وہ بعد میں پتہ چلا کہ دیکھیں وہ ایک مزاج ہے نا, کہ ایک تو یہ ہے کہ خبر بس ہیمر ہو گئی مجھے معلوم ہو گیا, لیکن وہ خبر بنی کیسے ہے, اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے. لیکن اب جو ہماری لٹریسی ریٹ ہے پاکستان میں, کیا لگتا ہے کہ ہماری آڈینس اس طرح کی ہے کہ اس کو اتنا دلچسپی ہوگی؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ بھائی جو میرا نیریٹو ہے, جو میری پسندیدگی ہے, وہ کس چینل پہ نظر آ رہی ہے. تو ایک ہر چینل ایک پارٹی کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے, تو ہم اپنے اپنے پسند کے چینل لگا کر وہ ری انفورسمنٹ کرواتے رہتے ہیں ان باتوں کی جو ہم سننا چاہتے ہیں. ہے, لیکن میرے خیال سے کچھ ہم ڈس سروس کر جاتے ہیں اپنی آڈینس کو یہ کہہ کے کہ جی ان کے پاس لٹریسی نہیں ہے تو انہیں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتی. انسان ایک بہت کمپلیکس اور شعور والی کریشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو تو اس کے پاس شعور بھی نہ ہو. آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ کسی کو ایک لفظ بھی کسی زبان میں لکھنا نہیں آتا ہوگا لیکن شعور دنیا کا ان کے پاس ہوگا. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر انگوٹھا چھاپے تو اس کے پاس عقل نہیں ہے. یہ سب کے پاس ہوتی ہے, ہم استعمال کریں یا نہیں کریں کسی بھی وجہ سے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اب تو سچویشن دیکھ کے لگتا ہے تو پڑھ لکھ کے وہ زیادہ بے شعور سے ہو کر ایسی کس قسم کی ہیڈ لائنس بنا رہے ہیں. اچھا, یہ ڈان کی تو بات ہے کہ ڈان میں کام کرنا بہت لوگوں کا خواب ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ہم صحافت میں دیکھتے ہیں کہ جو اوپیڈ لکھنا ہے یہ سب سے ہی پریمیم کام ہے. تو آپ نے وہ بھی کیا ڈان میں, تو وہ تجربہ کیسا رہا ڈان کے ساتھ؟ کیونکہ ایڈیٹوریل ڈان کا پڑھا جاتا ہے ابھی, ہاں وہ سیریس لیا جاتا ہے, اور کبھی کبھی ڈان بہت ہی ہارڈ ہٹنگ سے ایڈیٹوریل لکھتا ہے تو پھر ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. باقی دیگر انگریزی اخباروں کے ایڈیٹوریل کو اتنا سنجیدہ شاید نہیں لیا جاتا جتنا ڈان کو. پتہ نہیں یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا تجربہ یہی ہے. سب سے اچھی بات ڈان کے ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ کی یہ ہے کہ وہاں کوئی پری کنسیوڈ نوشن یا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہر چیز تھورلی ڈبیٹ ہوتی ہے اور ہر چیز کے پروز اینڈ کونز وے کیے جاتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پالیسی پہ, اسٹیٹ پہ اور آڈینس پہ. سب چیز وے کی جاتی ہے. کافی سارے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ مسکنسیپشن ہے کہ پارشل ہو جاتا ہے ڈان کبھی کبھی, بٹ آپ ہمیشہ یہ نوٹ کریں گے کہ ہر اوکیزن پہ, ہر پولیٹیکل کرائسس میں آلویز دا لا از دا لاسٹ ورڈ. تو جو کوئی بھی لا کو ٹریمپل کرے گا یا وائلیٹ کرے گا کانسٹیٹیوشن کو, ڈان ول اسپیک اباؤٹ اٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, دی ادر فیوریٹ تھنگ اباؤٹ ڈان از کہ جیسے میں نے کہا کہ کافی ہولسٹک سا ویو ہے ایز این آرگنائزیشن ان کے ایڈیٹرس کا. اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل اسپیکٹس آف سوسائٹی آر گیون ایکول امپورٹینس ایز پالیٹکس. تو جب میں وہاں پہ تھی تو میرے ٹائم میں ہیلتھ پہ, پاپولیشن پہ, ایجوکیشن پہ ایڈیٹوریلز, ٹاپ ایڈیٹوریلز گئے اس وقت جب پولیٹیکل ایشوز اور بھی چل رہے تھے اور کچھ بھی اس کے علاوہ جا سکتا تھا. یہ میں نے پاکستان کے کسی اور اخبار میں چیز نہیں دیکھی.
ہاں ڈان کا بالکل یہ ہے کہ وہ اتھارٹی کو چیلنج کرنے میں بالکل آج بھی سب سے آگے ہی ہیں. بالکل گو کہ شاید اب ہمیں ڈان اخبار اور ڈان چینل میں ایک تفریق نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ گو کہ ایک ہی گروپ کے دونوں پروڈکٹس ہیں, دونوں چیزیں ہیں, لیکن اب لگتا ہے کہ ڈان چینل نے ایک الگ رخ لے لیا. مطلب ایکسیپشن ہے وہاں پہ جائے ذرا ہٹ کے, تو ہمارا فیوریٹ شو ہے وہ سعد اللہ خان صاحب, زرار کھوڑو صاحب, وہ بشیر زیدی صاحب جب تھے بڑا اچھا وہ شو کرتے تھے. لیکن اب چینل میں جو بھی معاملات پتہ ہی آپ کو کیا ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آخر میں بس یہ کہ ہم اسکول کے حوالے سے ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کوشش ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو پڑھانے کی, لڑکوں کو لڑکیوں کو پڑھانے کی, لیکن ہم یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ نا مزید لوگ اس طرح کے وینچرز میں آئیں, کیونکہ پاکستان میں جو اتنا بڑا جو یہ گیپ ہے 22.8 ملین چلڈرن, جو کہ غلط نمبر ہے, شاید 24 ملین اب کراس کر گئے, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ سب کو کرنا پڑے گا, صرف ریاست پہ ریلائی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی پبلک سیکٹر کے ساتھ جو ہے وہاں سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ ویلفیئر کا جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں بڑے اچھے سے کام ہوتے ہیں, لیکن تعلیم کافی نیگلیکٹڈ ہے. بالکل. کافی زیادہ. اور تعلیم سے میرے خیال سے کسی بھی ملک کی گروتھ کے سارے شعبے وابستہ ہوتے ہیں, تو اگر تعلیم نگلیکٹ ہوتی ہے تو اوور آل سارے سیکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا یہ آپ یہ بتائیں کہ بات اور یاد آئی کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ اسکول جانا شروع ہوئی ہیں, تو آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسے رہا پیرنٹنگ کا اور اسکول بھیجنے کا؟ کتنا اچھا یا کتنا مشکل پروسیس ہے یہ؟ کہ اچھا پروسیس بھی ہے, مشکل بھی ہے. بالکل. میں نے تو اپنی بیٹی کو 1.5 سال میں داخلہ کرا دیا تھا اسکول میں. 1.5 سال میں؟ بالکل. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں اب پہلے جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں, اب زیادہ تر نیوکلیئر فیملیز ہوتی ہیں, تو آبویسلی, اور ہم کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں جو کہ ٹاپ 10 ان لیویبل سٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہمارے یہاں گرین اسپیسز نہیں ہیں, ہمارے یہاں پارکس نہیں ہیں, ہمارے یہاں میوزیمز نہیں ہیں, ہمارے یہاں کوئی ایسی اوپن جگہ نہیں ہے جہاں آپ ایز اے فیملی یا بچوں کے ساتھ جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سانس لے لیں, جہاں بچے بھاگ دوڑ کر لیں. لاجسٹکلی, اسٹرکچرلی, انفراسٹرکچرلی اٹ میڈ سینس فار می, کیونکہ میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی ہوں مین راشد منہاس روڈ پہ, دور دور تک وہاں کوئی پارک نہیں ہے. تو میری بیٹی گھر میں رہ کے کیا کرتی, ٹی وی دیکھتی یا موبائل دیکھتی یا فرسٹریٹ ہوتی, اس کی انرجی اسپینڈ کرنے کی کوئی جگہ ایز سچ نہیں تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ اسکول میں جب وہ اپنے ساتھ کے دوسرے بچوں سے ملیں گی, بیٹھیں گی ساتھ میں, ٹیچرس کی بات سنیں گی, تو وہ ان کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے وہ زیادہ اچھی جگہ یوٹیلائز ہو جائے گی. تو میں نے اس لیے ان کو زیادہ جلدی بھی داخلہ کرا دیا. کیونکہ آپ کے شوہر عمید وسیم صاحب بھی ایک بہت ماہر صحافی ہیں, اسپورٹس کے, ڈان میں ہی لکھتے ہیں, وہ بھی ڈان میں کام کرتے ہیں. تو دو لوگ اگر صحافی ایک گھر میں ہو تو ظاہر روٹین بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ مطلب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گیو اور ٹیک ہر فیملی کے اندر ہوتی ہیں. اور آپ جس فیملی سے انٹریکٹ کریں, جس فیملی میں بات کریں, جس ماں سے بات کریں, سب کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ آج کل کے بچے تو موبائل فون ہی دیکھتے رہتے. میں یہ نہیں کہتی کہ میری بیٹی نہیں دیکھتی, لیکن ان کے اسکول جانے کی وجہ سے ایک اچھی چیز مجھے یہ ملی کہ ان کو کافی ساری چیزیں جو میں خود پرسنلی ان کو سکھاتی ابھی آ کے, وہ انہوں نے پہلے سے ہی سیکھی ہیں. تو میں ان چیزوں پہ, جیسے مجھے اب ان ہیبٹس پہ بلڈ کرنا آسان ہے کہ میں انہیں اب کتابوں کی طرف مائل کر رہی ہوں, یا میں انہیں کسی ایکٹیویٹی کی طرف مائل کر رہی ہوں. تو کافی ساری چیزیں میرے لیے آسان ہو گئی. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر گھر کی اپنی ایک اسٹوری ہوتی ہے. ہم پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جنرلائز کر لیتے ہیں. جیسے میں اسکول نہیں گیا, میں نے خود اپنے کافی ریلیٹیو سے کافی کرٹیسزم فیس کیا اس بات کی کہ بہت جلدی تم نے بھیج دیا. یہ وہ چیزیں جو ورکنگ مدرس کو سب کہتے ہیں کہ آپ تو ورکنگ ہیں, اچھا ہمیں تو ضرورت ہوگی. کیونکہ 2.5 سال تو میں نے سنا تھا کہ 2.5 سال سے بچے چاہ رہے ہیں, 1.5 سال میرے لیے بھی نہیں, کیونکہ میں تو اسکول گیا ہی نہیں, 8 کلاس تک نہیں گیا. اچھا 8 کلاس میں پہلی مرتبہ میں اسکول گیا تھا. میرے بھائی بھی 8 کلاس سے گیا, چھوٹی بہن 4 کلاس سے گئی, میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے. اور میری بیوی مجھ سے اس بات پہ لڑتی رہتی ہے کہ اسکول بھیجیں اسکول بھیجیں. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں ہم گھر میں پڑھا تو رہے, لیکن دیکھیے ہر گھر کی اپنی اسٹوری ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کہ آپ کی لائف کس طرح سے گزر رہی ہے. الٹیمیٹلی والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کے لیے بہتر کیا چیز ہے. تو دیکھیں, لیکن یہ کہ ہاں اسکول بچے کو آپ ارلی بھیجیں یا نہ بھیجیں, لیکن نا پیرنٹس کا ٹائم دینا بہت ضروری ہے. بالکل, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہم فیس کرتے ہیں, خاص طور پہ اس اسکول میں جہاں ہم بچوں کو پڑھا رہے نا, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مثلاً ایک صاحب سے پوچھا ہم نے, بھائی آپ کے کتنے بچوں کا, 5-6 بچے, ہمارے پاس کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, 4 بچے پڑھ رہے ہیں, ان کا نام کیا ہے, 2 کے نام بتائے پھر بھول گئے, پھر ان کو نام یاد ہے, اچھا وہ کون سی کلاس میں, وہ تمہیں گھر سے پوچھنا پڑے گا. تو اتنی زیادہ جو ڈس اٹیچمنٹ ہے نا بچوں سے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. چلے نام پتہ ہو, ان کے کلاس پتہ ہو, ان کے مسائل پتہ ہو, ان سے ایک کانورزیشن, ایک ہیلدی کانورزیشن ہونا بہت ضروری ہے. لیکن جب آپ یہ بھی سوچیں نا, ایک
سیلری پیشہ آدمی کیا کرے, 4 بچے ہیں اس کو سب کے لیے کمانا ہے, ایک جاب سے اس کی گھر کا خرچہ نہیں چلتا, اس کو دوسری جاب بھی کرنی ہے, وہ سوتا نہیں ہے, ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے, اسے بیٹھ کے سوچنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا ایک شخص کو. اس کے ذہن پہ اتنا اسٹریس ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام بھول گیا. آپ یہ سوچئے, وہ ضروری نہیں ہے کہ انٹینشنلی ہو رہا ہو. کراچی میں 65 سے زیادہ فیصد آبادی جو ہے وہ اسلامی ایریاز میں رہتی ہے. تو کسی ورکنگ کلاس فیملی کے لیے میرے خیال سے آپ کے زیادہ اسٹوڈنٹس ورکنگ کلاس فیملی سے آتے ہیں. نہیں, ہمارے تو زیادہ تر بچے بہت انڈر پریولیج فیملی سے آتے ہیں, کیونکہ ہماری 100 روپے مہینے کی فیس ہے, اٹس کائنڈ آف اے فری اسکول. بالکل. تو ہم So انہی where لوگوں they have to do more than 24 hours work in a 24-hour day to make ends meet. This is a sign of how stressed we are. اچھی ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو سے بات کی, کیونکہ کل ہی ہماری میٹنگ میں نا ہمارے ٹیچرز اور پرنسپل اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں نا پیرنٹس کے ساتھ بھی کوئی ایکٹیولی سیشنز کرنے پڑیں گے. تو میں سوچ رہا تھا لیکن ان کو ٹائم کیسے ملے گا, یا بتا جائے تو مدرز آ جائیں گی, ہو سکتا ہے فادرز کو سنڈے کو بلائیں, پھر ایک مسئلہ, کیونکہ ہوتا ہے کہ پی ٹی ایم میں پیرنٹس کو بلانا ایک کام بن جاتا ہے. اچھا ہمارے ٹیچرز کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو فری پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ oblige کریں, لیکن دنیا ایسے نہیں چلتی. آپ کے پاس صحیح ہے کہ جو انسان اتنا زیادہ پریشان ہو کہ جس کو اتنا یاد نہ ہو کہ میرے بچے کسی کلاس میں پڑھتے ہیں, گو کہ جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس پہ مطلب ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بہت کثیر العیال ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن جو لوگ نئے سیلری پیشہ لوگ شادی کر رہے ہیں تو وہ ذرا خیال کریں, وہ اتنے ہی بچے رکھیں کہ جن کی تربیت کر سکیں, ان کو وقت دے سکیں. مشہور گریک فلاسفرز جو ہے سوکریٹیز اور پلیٹو بہت سال پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ جو عقل مندی والے کام ہیں یا دانشوری ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جن کا پیٹ بھرا ہو. ہاں, تو اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کا دماغ بھی چلے گا, اگر نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورتحال سامنے آئے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور یقیناً کافی ساری چیزیں ہم نے آپ سے سنی سیکھی, اور امید کرتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو اس میں کچھ ایسا ضرور ملے کہ جو ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئے, اور کم سے کم یہ ہے کہ اس ریاست سے ضرور امید کرتے ہیں کہ کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, کم سے کم خود ایک ایسا سینسس کروا لیں, ایسا سروے کروا لیں کہ ہم جو انٹرنیشنل باڈیز پر ہی ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں, جو نمبر ہمیں وہ دے رہے ہیں, ہم اب ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو غلط ہو سکتا ہے کہ زیادہ بچے اسکول نہ جاتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں مدارس میں جاتے ہوں, انفارمل اسکول میں جاتے ہوں, اور یہ نمبر غلط ہو, تو کم سے کم اس نمبر کا کچھ کریں. اور یہ جو نمبر بچوں کا ہے جس پہ وہ نہیں پڑھ رہے, تو سب کو اپنی اپنی ایفرٹ کرنی پڑے گی. آف دا اسکول ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہے 2600-2700 لڑکے لڑکیوں کو تعلیم دینے کی. اس کے بعد ہم نے ایڈ ٹیک شروع کر دیا ہے, 9 کلاس ہم نے پوری آن لائن اویلیبل کر دی ہے کہ کہیں سے بھی آپ گھر بیٹھے سندھ ایجوکیشن بورڈ کے مطابق آف دا اسکول سے فری آف چارج پڑھ سکتے ہیں. اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں 1-2 سال میں کہ پورا ایک اسکول بھی ہم آن لائن کر لیں گے, تاکہ ہزاروں کے بدلے لاکھوں بچوں تک ہماری رسائی ہو, اور جو تعلیم کا اتنا بڑا کرائسس ہے اس کو سالو کرنے میں ہم اپنا چھوٹا سا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ ایک دفعہ آپ کا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر کسی مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے.